یہ کھیلوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہوں کو اپنی رعایا پر گرفت کمزور ہوتی تھی تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کا دھیان کسی دوسری طرف لگا دیا جائے، اب ان کو کھیل کی طرف مشغول کر دیا جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں کھیلنا چاہیے، اور یہ بھی بات ازہر من الشمس ہے کہ جس قوم کے کھیل کے میدان ویران ہو جائیں ان کے ہسپتال آباد ہوتے ہیں، اور جن کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے کھیل کے میدان ویران ہیں، ہمیں انہیں آباد کرنا ہے، اور ہر کسی کو آباد کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ پر کھیل تو کھیل ہوتا ہے نا، کھیل کے نام پر تماشا اور جوا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو لہو الحدیث ہو گیا۔ 20-22 لوگ کھیل رہے ہیں اور باقی سب صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور جوا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ جوا کتنا بڑا گناہ ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جوا، یہ شراب، یہ بت پانسے کس چیزوں کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے؟ شراب کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے، بتوں کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے، فال کے تیروں کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو شرکیہ کام ہے۔ فرمایا یہ ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ آج اس کھیل کے چکر میں کہیں ہم یہ بھول تو نہیں گئے کہ جوا کوئی گناہ ہی نہیں ہے؟ یا ہم سوچے کہیں کھیل کی اس لذت میں کہیں ہم جوے کو پروموٹ تو نہیں کر رہے، جوا کھیلنے والوں کی پذیرائی تو نہیں کر رہے؟ ہم کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں اسکرین کے سامنے بیٹھے، کیا ہم کھیل کو انجوائے کر رہے ہیں یا لہو الحدیث میں پڑ گئے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ لہو الحدیث کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ لہو الحدیث صرف غنا سننا نہیں ہے، بے حیائی کے کام ہی لہو الحدیث نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کے رستے سے روکے وہ لہو الحدیث ہے۔ اب یہ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ یہ گانے والی، موسیقی والی عورتوں کو بٹھاتا اور محفل سجاتا اور لوگوں کو حضور سے عدم توجہ کروا کے ادھر متوجہ کرواتا، تو یہ اس کا لہو الحدیث تھا۔ تو موسیقی لہو الحدیث ہے، تو کیا اس میچ کے چکر میں اس لہو الحدیث کو، جس کو قرآن بھی لہو الحدیث کہہ رہا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ حرام کام ہے، اس کو ہم نے کہیں نظر انداز تو نہیں کر دیا؟ سوچیں، غور ضرور کیجئے گا کہ کتنی موسیقی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس بہانے، اور کتنا کچھ ہمیں وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہر چوکے اور چھکے پر، اور اس کو ہم چند سیکنڈ کے لیے دیکھتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، اور اس وقت ہم خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے؟ اور کیفیت ایسی ہوتی ہے جب میچ پھنس چکا ہوتا ہے، پھر نماز کا بھی وقت ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ویسے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ عزت رکھ لینا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید انڈیا اور پاکستان کا میچ، شاید یہ یوم الفرقان ہے، معاذ اللہ، شاید یہ کفر و اسلام کی لڑائی ہے، اور ایسے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، غیرت مند ہو جاتے ہیں۔ بالکل غیرت مند ہونا چاہیے، جہاں کفار کے ساتھ کسی بھی طرح کا مقابلہ ہو غیرت مند ہونا چاہیے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں غیرت مند ہونا چاہیے، اور یہ غیرت مند ہونا ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے بزرگوں کا، ہماری نسلوں کا خون ہے اس ملک کی بنیادوں میں۔ غیرت مند ہونا چاہیے، اللہ سے فتح بھی مانگنی چاہیے۔ کیا اللہ سے فتح مانگنے کے ہم حقدار ہوتے ہیں اس وقت جب ہم 3 نمازوں کو قضا کر دیں پھر کہیں یا اللہ فتح عطا فرما دے؟ کیا فتح کا یہی میدان رہ گیا؟ پھر ہم مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں اور کہیں مولا اب تو کامیابی مل جائے؟ اللہ اکبر۔ یہاں ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے اس میں۔ جو دیکھیں، ایک چیز جو غلط ہے اس کو تو ہم سب سمجھ جائیں گے غلط ہے، جو چیز حرام ہے اس کو تو ہم سب سمجھ جائیں گے حرام ہے، اور جو اچھی اور بری چیز جب مکس ہو جاتی ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ جب ٹھیک اور غلط چیز گٹ مڈ ہو جاتی ہے نا، مکس ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں سے غلط کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم غلط کو غلط کہنا ہی چھوڑ دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم میں غلط کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ عرض کرنا میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس میچ کے چکر میں کہیں ہم لہو الحدیث میں نہ پڑ جائیں،
کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے؟ حی علی الصلاح کی صدا آ رہی ہو، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اور ہم ٹکٹکی باندھ کرے کہ ایک بال کو دیکھ رہے ہیں، کہ چھکے کو اور چوکے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ لہو الحدیث ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ میچ دیکھ رہے ہیں اور نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ لہو الحدیث ہے۔